السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری جسم کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، سڑگل جائیں گی، تو ہمیں پھر زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اور ہم سے پہلے، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی۔ یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 81، 82، 83، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اس رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس رب نے انسانوں کے سموہ سے، انسانوں کے گروپ سے ہم لوگوں کو چنا اور چن کر کے ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان کا اقرار ہم لوگوں نے اپنی زبان سے کیا اور ہمارے دلوں میں وہ بسا ہوا ہے۔ ایمان کے تقاضوں کو ہم اپنے عمل سے پورا کرتے ہیں۔ یہ ساری توفیقیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو توفیق ہے وہ یہ کہ ابھی جو فجر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ وگرنہ بہت سارے لوگ سو کالڈ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام اور ایمان ہونے کے باوجود ان کو توفیق نہیں ہے کہ وہ آ کر کے نمازوں کو ادا کرے۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے رب نے جو ہم لوگوں کو توفیق دی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ عمل کرنا چاہیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی اصل میں شکر گزاری ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور خصوصاً امام الانبیاء، امام المتقین، امامنا فی الجنہ، امامنا فی الدنیا والآخرہ، سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت و برکت کی دعائیں ہوں تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین، تمام مومن مسلمانوں کے لیے۔ سامعین کرام، یہ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان 3 آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر نازل فرمایا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان دین کی دعوت دینا شروع کر دیے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کر دیا، لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو مکہ سے بات نکل کر کے اطراف کے علاقوں میں بھی پہنچی۔ جو دیہاتی علاقے ہیں مکہ کے اطراف میں، جو قریہ ہے، وہاں بھی یہ بات پہنچی کہ مکہ کے اندر قریش میں محمد نام کے ایک آدمی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ جب دیہاتیوں میں یہ بات پہنچی تو دیہاتی لوگ مشرکین مکہ سے ملتے تو پوچھتے کہ تمہارے یہاں جو نبی ہیں آخر ان کی تعلیم کیا ہے؟ تو جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، کہانی، قصے۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر پرانے لوگوں کے جو ہے واقعات ہیں، ان کے اوپر کیسے کیسے بیتا، ان کے درمیان میں نبی آئے اور نبی نے کیا کہا، نبی کے باتوں کے اور ان کی دعوت کے جواب میں ان لوگوں نے کیا کہا، پھر کیا کیا ہوا، آپ ساری باتیں دیکھیں گے۔ تو جب مشرکین مکہ سے دیہاتی لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو نبی آئے ہیں نبی بن کر کے، ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو جواب میں مکہ والے کہتے ہیں کہ کچھ نئی بات نہیں ہے، بس وہی پرانی بات، وہی پرانی قصے کہانیاں، اور ہمیشہ وہی بات سننے کو آ رہا ہے۔ کیا سننے کو آ رہا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو جو یہ زندگی دی گئی ہے، آپ
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تفسیر آپ نے سنا ہے، جب سے کئی جگہ پر آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ ہم لوگ جب مر جائیں گے، ہماری ہڈی، ہمارے جسم کے گوشت پوشت جب مٹی میں سڑ گل جائیں گے، اور جب قیامت اللہ کو قائم کرنا ہوگا تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہم کو، کئی بار آپ نے سنا ہے۔ تو مشرکین مکہ سے جب یہ بات پوچھی جاتی تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی قصے کہانی، اور پھر وہی باتیں کہ ہم لوگ مر جائیں گے اور ہم لوگ جب مٹی میں مل جائیں گے تو ہماری ہڈیاں جو ہے سڑ گل جائیں گی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ حالانکہ یہ بات ہمارے پرانے آباء و اجداد سے کہی جا رہی ہے، پرانے زمانے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ بات ہوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو کہا بل قالوا مثل ما قال الاولون، تم لوگ بھی وہی بات کر رہے ہو جو تم سے پہلے آباء و اجداد کہتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، اور جب نبیوں نے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، جب ایمان باللہ، توحید اور ایمان بالآخرت کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، یہی بات تمام انبیاء کہتے رہے ہیں، اور جو نبی کہہ رہے ہیں وہی بھی بات وہی ہے، کیونکہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ پرانے انبیاء کی باتیں، یاد رکھیے گا جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ان کی دعوت جو ہے اور دعوت کا جو اصول ہے وہ بالکل ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جو ہے وہ اللہ بھائی ہے۔ اللہ بھائی کیا مطلب؟ نبی جو ہے اللہ بھائی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ بھائی ان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جن کی مائیں کئی ہوں لیکن باپ ایک ہو۔ اب ایک آدمی ہے نا، 4 بیوی سے شادی کیا، 4 عورتوں سے شادی کی اس آدمی نے، ہر عورت کے اولاد ہیں، تو اس عورت کا اولاد، اس عورت کا اولاد، اس عورت کا اولاد، اس عورت کا اولاد آپس میں اللہ بھائی ہوں گے۔ کیوں اللہ بھائی ہوں گے؟ کیونکہ سب کی مائیں الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، ان کے دین کی جو اصولی اور بنیادی تعلیم ایک ہی ہے، سبوں نے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، سبوں نے توحید کی دعوت دی، سبوں نے شرک سے روکا، سبوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سبوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اور پہنچ کر کے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ سبوں نے یہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ تو ساری اصولی تعلیمیں تھی، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن سے کوئی بھی عالم آپ کو نئی بات نہیں بتائے گا، ہاں اچھے ڈھنگ سے سمجھائے گا ضرور، مختلف مثالوں سے سمجھائے گا ضرور، لیکن باتیں وہی سمجھائے گا جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہنسنے ہنسانے انٹرٹینمنٹ کی باتیں لوگوں کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے، لیکن بات ہمیشہ اسی کی جائے گی اگر صحیح معنوں میں وہ عالم دین ہے، اور جو اللہ کے توحید کو اور صحابہ کے منہج کو لوگوں تک اگر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ یہی باتیں کرے گا، الگ سے باتیں نہیں کرے گا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا کہ کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہے ہیں، وہی باتیں جو ہمارے آباء و اجداد سنتے چلے آ رہے ہیں وہی باتیں۔ اللہ نے جواب میں کہا بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان لوگوں نے بھی کون سی نئی بات کہی؟ جب پوچھا گیا کہ دین جو پھیلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جواب میں تو کوئی نئی بات نہیں کہا، وہی پرانی بات جو ان کے آباء و اجداد کہتے چلے آئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی کہا یہی بات کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو صرف قصے کہانی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان لوگوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں وہی بات کہی جو ان کے آباء و اجداد کہتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے آگے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈی پسلیاں جب بالکل مٹی میں مل جائیں گی تو کیا ہمیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا، یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، ہذا لقد وعدنا نحن، لقد وعدنا نحن، یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، وآباؤنا ھذا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا۔ یعنی جو بات مشرکین مکہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے لیے، سیم وہی بات ان کے آباء و اجداد نے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کی باتوں کو رد کرنے کے لیے وہی بات کہا۔ اسی لیے کہا کہ لقد وعدنا نحن، ہم لوگوں سے بھی تو یہی بات کہی گئی، ھذا من قبل، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، ہم لوگوں سے بھی تو یہی بات کہی گئی اور ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان سے بھی یہی بات کہی گئی۔ اور پھر کہا یہ تو محض پرانے افسانے ہیں، لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ وہی پرانی باتیں ہیں، یہ وہی پرانے افسانے ہیں جو پہلے نبی بھی پیش کرتے رہے اور آج بھی پیش کیا جا رہا ہے۔
تو سامعین کرام، یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دیا ہے، جو لوگوں کو بتلائی ہے باتیں، یہ وہی باتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے بتلایا، اور ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا جیسا مشرکین مکہ نے جھٹلایا۔ لہٰذا ہم لوگوں کا سب سے پہلے منہج یہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے وہی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جو نبی کے فرمان مبارک ہے وہی اصل میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس میں کوئی الگ سے بات نہیں آئے گی۔ ہم لوگوں کو انہی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا